جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ اسپیکر صاحب۔ بالکل جو کنڈی صاحب نے سر جو بات کی ہے، جو میڈلز کا اور یہ جو سارا نظام جو چل رہا ہے، جو انہوں نے فیڈرل کی بات کی ہے اور اسپیشلی جس طرح انہوں نے پہلے بھی دی ہے، 2 سال پہلے بھی جس طرح یہ دے رہے ہیں، ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ کام کرنے والوں کو دے رہے ہیں یا کام نہ کرنے والوں کو دے رہے ہیں، کیونکہ اس ملک میں جو نظام سسٹم چل رہا ہے اس میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو بندہ کام نہیں کرتا اس کو میڈل دے دیں تاکہ اس کو ریکگنائز کر لیں، اور اس طرح ایک فیک قسم کی چیزیں چل رہی ہیں۔ اور اسی طرح جس طرح ہمارے صوبے میں انہوں نے بات کی ہے، میری آلریڈی سی ایم صاحب سے اس کے اوپر سر ہم نے ایشو کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ میں انشور کرتا ہوں کہ اگر کوئی لسٹ جس میں نام ان کو لگتا ہے کہ اکارڈنگ ٹو دی ان کی پروگرس کے مطابق نہیں ہے، چاہے وہ پولیس میں ہے، کیونکہ ہمارے پاس فیڈ بیکس آ رہی ہیں کہ اور ایسی جگہ سے کہ صرف اور صرف ایک آدھ ڈپارٹمنٹ ہے، صرف اسی کے نام ہے، اور باقی جس طرح پولیس ہو گیا، ایگریکلچر ہو گیا، یا باقی ٹورزم ہو گیا یا سپورٹس ہیں، ان میں سے کئی لوگوں کے نام اس میں انکلوڈ نہیں ہیں، زیادہ تر ایک ہی ڈپارٹمنٹ کے اور ایک ہی اس میں چیزیں چل رہی ہیں۔ تو اس کی آبزرویشن سے ہماری ڈسکشن ہو رہی ہے سر، اور انشاءاللہ اگر جو نام غلط گئے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی ہم اس کو ریوائز کریں۔ سر 2 باتیں میں کیونکہ آپ نے موقع دیا ہے میں اس سے سر فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ اسپیشلی پچھلے دنوں جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کو کورٹ کی طرف سے جو ان کو ضمانت اس کے لیے جو ہاسپٹل کے لیے ان کو کیا گیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سر اتنے عرصے بعد ایک اچھی ہوا کا ایک جھونکا ہمیں کورٹ سے ہوا کہ شاید کہ ہم ایک رائٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، شاید کہ اس ملک میں قانون کا کوئی بول بالا ہو، شاید کہ اس ملک میں بھی کوئی انصاف کا نام لے، شاید اس دنیا میں کوئی اس ملک کو کہے کہ یہاں پہ بھی انصاف ہوتا ہے۔ پہلے 138ویں نمبر تھے، اب 145ویں نمبر پہ چلے گئے ہیں، شاید کسی فیصلے سے ہم بھی ترقی کریں اور ہمارا نام بھی اس معظم ملکوں میں آ جائے جہاں پہ فیصلے انصاف کے مطابق ہوتے ہیں۔ اس فیصلے کو بھی سر مجھے دیکھ کے بڑی حیرانگی ہوئی ہے کہ ہمارے جو فیڈرل کے فارم 47 کے ایک جعلی حکومت بیٹھی ہوئی ہے، وہ نہ صرف ایک تو وہ جعلی لوگ ہیں، وہ ڈاکٹر بھی وہ بن جاتے ہیں، وہ ججز بھی بن جاتے ہیں اور فیصلے بھی کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر تشریح بھی اس کی خود کرنے لگ جاتے ہیں۔ بڑا بھونڈا مذاق اس قوم کے ساتھ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو شفا ہاسپٹل شفٹ نہیں کیا، ہم نے پمز اس لیے شفٹ کر رہے ہیں کہ ان کو وہاں پہ سیکورٹی کا مسئلہ تھا اور ہم نے لہٰذا وہاں پہ کر کے گئے۔ ہم ان سے ایک سوال کرتے ہیں، آپ کون ہیں؟ آپ کیسے کسی کورٹ کی ڈیسیجن کی تشریح کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس اختیار ہے؟ آپ کون لوگ ہیں؟ آپ لوگ فارم 47 کے آئے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے جو اڈیالہ میں بیٹھا ہوا شخص ہے، جس دن وہ آیا اس دن اس کی آپ کی کانپیں ٹانگنے لگ جاتی ہیں، آپ لوگوں کا ایک نظام سارا ہلنے لگ جاتا ہے۔ آپ لوگوں میں تو نہ آپ قانون کو مانتے ہیں، نہ آپ کسی عدالت کو مانتے ہیں، آپ لوگوں کی میں تو اتنی بے حس ہو گئے ہیں، اتنے کم ظرف ہو گئے ہیں کہ آپ لوگوں نے ایک خاتون کو، یاسمین راشد صاحبہ جو 70 سال کی کینسر سروائیول پیشنٹ ہیں، ان کو آپ لوگوں نے عدالت میں رکھا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب تو وزیر اعظم رہے ہیں، ان کی وائف بشرا بی بی جو بے گناہ 2-2.5 سال سے جیل میں ہے، ان کی آنکھ آپ ان کو وہاں پہ نہیں علاج کرنے کے لیے نہیں دے رہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اپوزیشن کی بھی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ہمارے گھر میں بھی خواتین ہیں، یہ کہاں سے ہو گیا؟ قانون تو آپ لوگ نہیں مانتے، چلے کسی نہ کسی وجہ سے آپ نے مانا ہے۔ آپ لوگوں میں انسانیت کیسے ختم ہو گئی ہے؟ کیا آپ لوگوں میں انسانیت نہیں ہے؟ کیا آپ لوگوں کو نہیں پتہ ہے ایک ملزم جو بندہ بیمار ہوتا ہے اس کو آپ نے ہاسپٹل میں شفٹ کرنا ہوتا ہے؟ آپ کو نہیں پتہ، اور آپ لوگ اس کو کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ نہیں جی ان کو یہ بیماری تھی، ہم نے وہاں پہ یہ کام کر دیا، وہ فیسلٹی وہاں پہ ہوگی ہے۔ کیا آپ لوگ بھول گئے ہیں کہ یہ روٹیشن ہے؟ یہ سلسلہ تو چینج ہو جائے گا۔ ایسے اصول بناؤ کہ کل آپ لوگ سروائیو کر سکیں، ایسے قانون بنائیں جس میں آپ لوگ سروائیو کر سکیں۔ ہم یہاں پہ قانون ساز اسمبلی کے ہوتے ہوئے سر میں یہ ان سے ریکویسٹ نہیں کرتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ سر آپ رولنگ اس میں دیں کہ انہوں نے جو قانون کی وائلیشن کی ہے، انہوں نے جو سپریم کورٹ کے کنٹیمپٹ آف کورٹ میں یہ گئے ہیں، جس طرح یہ اس ملک کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اس 24 کروڑ عوام کا وہ ایک نمائندہ ہے اور اس عوام کو یہ اتنی تکلیف پہنچاتے ہیں صبح سے لے کے شام تک۔ اس عوام کے رائٹس کو اگر ہم یہاں پہ بیٹھ کے سر دفاع نہیں کر سکتے تو ہم کس لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا ہم روزانہ یہاں پہ یہ اسپیچز کرتے رہیں گے؟ کیا ہم روزانہ یہی باتیں ہم کرتے رہیں گے؟ کیا ہمارے لیڈر کا، کیا اس قوم کے ایک عام بندی کی حیثیت سے بھی اس کا یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ ہاسپٹل میں جائے، سپریم کورٹ آرڈر کرے اور آپ لوگ اس میں نہ مانیں؟ سر اس کے ساتھ میں ایک اور بڑا ایک امپورٹنٹ ایشو ہے کہ ہری پور میں ایک بچی ہے سر، اس کا یہ جو آیت نور جس کا کڈنیپ ہوا ہے اور 5 سال اس کی ایج ہے، جس کے اوپر سر بڑا ہمیں
اور پورے حلقے کو اور ہمارے پورے ڈسٹرکٹ کو پوری اس میں تشویش ہے، اور جس میں ہمارے جتنے بھی وہاں پہ نمائندے ہیں سر، انہوں نے بڑا ڈی پی او صاحب کے ساتھ، ڈی آئی جی صاحب کے ساتھ اور آئی جی کے ساتھ لوپ میں ہیں۔ کچھ پولیٹیکل لوگ اس کو پولیٹیسائز کر کے، پولیس کو انڈر پریشر کر کے وہ والا کام کروانا چاہتے ہیں، جس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کم از کم جو مین ملزم ہے وہ قانون کی گرفت سے بچ نہ جائیں، کیونکہ ابھی تک 3 ملزم سر وہاں پہ گرفتار ہو چکے ہیں اور ایک بندے کا 164 بھی ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے، اور ہم نے پورا، میں نے اور اکبر بھائی نے، ارشد بھائی نے، یوسف خان صاحب نے، عمر بھائی نے بڑی کوشش کر رہے ہیں، اور بڑا سی ایم صاحب کے ساتھ انہوں نے بات کی اور وہ خود اس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، میں اپنے حلقے اور اپنے ڈسٹرکٹ کو یہ اس اسمبلی سے ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ انشاءاللہ، ہمارے بھی بچے ہیں اور ہم بھی اتنی ہی تکلیف میں ہیں، لیکن فوٹو سیشن اور اس جگہ میں اس وجہ سے نہیں جانا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ صحیح معنوں میں ملزم گرفتار ہوں اور اس کو صحیح انصاف ملے۔ آپ کا بہت شکریہ جی۔